شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمام ایک سونی گال چاہیے پانچ کتاب حجت البالغہ میں پان فرمائن تھا جو سب کا وڈو اثر ہے وسوسے جو انسان کے متھا شیطان جو وہ یہ ہے کہ انہیں وسوسے کے نتیجے میں انسان کافر تھی ونے لوگ ایڑا جملہ ایڑیوں گالیوں چون شروع کرے دے جو ایمان کے دائرے میں خارج تھی ونے لوگ ایڑیوں شیوں شیطان چورائے تو ہکڑی حکایت تکل کہی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پانچ کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ گال لکھل ہے پان فرمائن تھا تو ایکڑو راہب ہوندو ہو جو رہبانیت اختیار کیو ویٹھو نیک مانو ہو تو شیطان ایکڑو کم کیو تو راہب کے گمراہ کیا ہاں راہب کے کی گمراہ کرے راہب کے گمراہ کرن دے لا ہن سازش یا سوچی تو ہن ایکڑی گوٹھ میں ایکڑی چھوکری ہوئی انہیں چھوکری کی وجہ گھٹو ڈنو گھٹو ڈن کے نتیجے کے اندر وہ چھوکری جگہ سا بیمار تھی پئی مانو پریشان تھی ویا ہاں شیطانی وسوسو ودو ان کے والدین کے گھر میں تو ان جو علاج تھی سکے تو اللہ جو نیک بانو یہ تو انہیں کے وٹھی وجو اتنے نہ ان کے پہنچائیں جن جو علاج تھی ویندو ہلو ہی مانو انہیں چھوکری کے وٹھی کرے اتنے پہتا راہب کے من توں کہوں تو تم جو علاج کر ہندے کو ورد کر کو وظیفو پڑھ کہیں جی دوا کر کوئی جو علاج کر وہ انکار کندو رہے تو نہ آؤں جو علاج نہ تو کر سکاں ہاں شیطان وری انہیں جو دل میں تو گال وجھے جے تو جو علاج کریں تو ان کے فائدہ پہنچی سکے تو ہی مانو تجھے عقیدت مند تھی سکن تھا ہکڑی ہرس ہکڑی لالچ ان دل میں پیدا کئی انہیں ہرس لالچ کے نتیجے کے اندر ہاں وہ شیطان ہرس لالچ پیدا پہ کرے انہیں ہرس لالچ کے نتیجے کے اندر گال ہو راضی تھی ویو ہلو انہیں چھوکری جی ہن علاج کرنے حامی بھرے چلی اب اس نے علاج کرنا شروع کر دیا لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے اب اس کا علاج کریں علاج تو لمبا چلتا تھا جب وہ لڑکی اس کے گھر میں تھی تو اب شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے جوان ہے تم اس سے تمتع کر لو اس سے زنا کر لو اس طرح وسوسے پیدا کیے اس نے زنا کر لی اب جب زنا کر لی تو وہ بچی کچھ عرصہ اس کے پاس موجود تھی تو وہ حاملہ بھی ہو گئی اب اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا کہ یہ حاملہ ہو گئی یہ بات تو ظاہر ہو جائے گی اب پکڑی جائے گی بات اب ایسا کر لو کہ اس کو گلا گھونٹ کے مار دو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گلا گھونٹ کے اس کو مار دیتا ہوں اس نے اس لڑکی کو گلا گھونٹ کے مار دیا اور دفنا دیا اب یہی شیطان چلا گیا ان محلے والوں کے پاس ان گاؤں والوں کے پاس اور ان گاؤں والوں سے جا کر یہ کہا کہ آپ کی بچی کو اس راہب نے زنا کر کے قتل کر دیا ہے وہ پورے جوش میں آگے اٹھ کر اور لڑنے کے لیے پہنچ گئے اور اگر کہا کہ وہ بچی کہاں ہے تو اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی راہب کے کہ تم کہنا کہ وہ تو مر گئی تھی تو میں نے دفنا دی تم بہت دنوں بعد آئے ہو تم ذرا پہلے آ جاتے تو تمہیں اطلاع ہو چکی ہوتی لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور اب یہ لڑائی بڑھنے والی تھی کہ اتنے میں شیطان اس راہب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کہا کہ تم مجھے سجدہ کر لو 2 سجدے مجھے کر لو اور میں تمہیں اس مصیبت سے اس پریشانی سے میں تمہیں نجات دلا دوں گا اور پھر یہی ہوا کہ جب اس نے سجدے کیے تو شیطان نے کہا کہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا میں جا رہا ہوں اور اس طرح شیطان اس بندے کو راہب کو گمراہ کر کے چل پڑا مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ پوری حکایت لکھی ہوئی ہے تو اس طرح یہ شیطان آتا ہے اور شیطان کے کئی واقعات آپ کو احادیث کی کتابوں کے اندر مل جائیں گے ایک اور بڑا اہم واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گھیراؤ کیا جا رہا ہے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کی تیاریوں کے اندر ہیں اور ہجرت کی ان تیاریوں کے وقت پر جب وہاں پر کہ مشورہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا لوگوں کو آ جائیں بیٹھ جائیں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے اور وہاں پر وہ جو مشورہ کرنے کی جگہ تھی جب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو اس جگہ کی چند خصوصیات تھیں ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ وہاں پر وہ قریش کی جگہ تھی جہاں پر باقی قبیلوں کے لوگ آ سکتے تھے شرط یہ تھی کہ لوگ وہ آئیں گے کہ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی تو لوگ پہنچ گئے وہاں پر لیکن قریش کے قبیلے کے ہر فرد کو وہاں پر آنے کی اجازت تھی اتنے میں ایک بوڑھا شخص نجدی انداز کا لباس اختیار کر کے اس جگہ پر پہنچ گیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا کام کرنے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر کچھ اور کام کرنے نہیں آیا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کوئی مشورہ کرنے والے ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اس مشورے کے اندر شامل ہو جاؤں شاید کہ میں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکوں تو لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھ جائیں اب لوگوں سے مشورہ شروع ہوا ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ جی ہماری رائے تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے گھر کے اندر زنجیروں سے باندھ کے قید کر دیں باہر پہرے دار بٹھا دیں تو شیطان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس طرح اگر تم کرو گے تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جب تم قید کرو گے تو ان کے ساتھی عقیدت مند جو گئے ہوئے ہیں وہ پلٹ کے آ جائیں گے لڑائی کریں گے اور تم سے واپس لے کے چلے جائیں گے یہ حل صحیح نہیں ہے دیکھیے شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ یہ حل صحیح نہیں ہے حل کوئی اور سوچو لوگوں نے دوسرا حل سوچا کہ دوسرا حل چلو یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے سے نکال دیتے ہیں چلو
یہ حل کر لیتے ہیں، نہ یہاں پر رہیں گے نہ یہاں کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر شیطان چیخا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، میں نے بھی ان کے بارے میں سنا ہے، ان کے کلام کے اندر بڑی شیرینی ہے، ان کے کلام کے اندر بڑا اثر ہے، یہ کہیں بھی جائیں گے لوگوں کو عقیدت مند بنا دیں گے، اپنا معتقد لوگ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل اٹھایا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ہم ایک نوجوان لے لیتے ہیں اور تمام قبیلوں کی نمائندگی ہو جائے گی، اور وہی رات کو جا کے پہرا دیں اور رات کے کسی وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ کہا کہ ہاں یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح تو خون بہا بھی سب پر نہیں پڑے گا۔ یہ پورا واقعہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ پوری روایت نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح شیطان لوگوں کے مشوروں میں شامل ہے کہ کس طرح اس تباہی کو پھیلایا جائے، اس بربادی کو پھیلایا جائے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک لشکر لے کے نکلے اور کسی نافرمان آبادی پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لشکر بہت بڑا تھا۔ جب لشکر کو لے کے وہاں پر پہنچے تو اس آبادی کے لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کا مقابلہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، اب کریں کیا؟ تو لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آئی، وہی شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ تمہارے اس آبادی میں اتنا دور ایک شخص رہتا ہے جس کی آج تک کوئی بد دعا رد نہیں ہوئی، اس کے پاس چلو، اس کو بولو بد دعا کریں، اس کی بد دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو سب لوگ اس کے پاس چلے کر کہا کہ تم حساب کتاب نکالو اور بتاؤ کہ تم اگر ان کو بد دعا دو گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہماری جان بچ جائے گی، بد دعا کرو۔ جب اس نے اپنے علم کے لحاظ سے حساب کتاب نکالا تو وہ چیخ اٹھا کہ میں یہاں بد دعا نہیں کر سکتا، یہ تو نبی کا لشکر ہے اور نبی کے لشکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب پھر یہاں شیطان آ گیا، اور اس شیطان نے جا کے ان افراد کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو منوانا ہے تو اس کو جواہر، سون، ہیرے، دولت، یہ پیسے اس کو دے دو، یہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ تھال بڑے بھر کے ہیرے اور سون اور جواہر یہ لے کر سارے اس کے پاس پہنچ گئے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو پھر یہی کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آ کر ہماری بات مان لو اور بد دعا دے دو۔ اب وہ کچھ راضی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے میں کام کر لیتا ہوں۔ پھر یہ پورا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے خچر پہ بیٹھا ہے اور اب سفر شروع ہوا، یہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، زر اور جواہر اور سونا اور زیورات دے چکے ہیں اس کو۔ اب یہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن آگے بڑھ کر ایک جگہ پر اس کی سواری رک جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ زور دے کے اس کو آگے کھینچ رہے ہیں، وہ سواری پیچھے ہٹ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو گویائی دے دی ہے، اور اس گویائی کے نتیجے میں وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے آگے دھکیل رہے ہو، فرشتے مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تب جا کر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب میں کوئی اور کام تو نہیں کر سکتا، بد دعا تو دے نہیں سکتا، دیکھو میں بد دعا دینا چاہ رہا ہوں ادھر، لیکن اس کی زبان سے جو بد دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس قبیلے کے لیے ناراض ہو گئے، لڑنے لگے اس سے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے ہم سے اتنا سارا پیسہ لیا، دولت لی، اور ہم سے تم نے ہیرے لیے، جواہر لیے، بد دعائیں بھی تم ہمیں دے رہے ہو۔ یہ پورا واقعہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ دیکھو میں بے بس ہوں لیکن میں اب کچھ اور نہیں کر سکتا، بس ایک کام کر سکتا ہوں۔ کہا کیا کام کر سکتے ہو؟ اب وہی بات پھر شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے۔ کہا کہ تم یہ کر لو کہ ان کو مشورہ دو کہ یہ کچھ اور نہ کریں، اپنی عورتوں سے کہیں کہ بن سور کر زیورات پہن کر چیزیں بیچنے کے بہانے لشکر میں شامل ہو جائے، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اس نبی کے لشکر میں کوئی ایک بھی اگر زانی پیدا ہو گیا نا، یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی کیا، ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو تیار کیا، زیورات دیے، خوشبوئیں لگوائیں، اور کہا کہ مختلف چھوٹی موٹی چیزیں، پھول اور یہ چیزیں لے کے لشکر میں گھس جاؤ، اور یہ تاکید کر دی کہ دیکھو کوئی تمہیں اگر بلائے برائی کے لیے کہے تو انکار مت کرنا۔ یہ ساری عورتیں نکل کے چلی گئیں، اور پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑا خیمہ تھا، ایک قبیلے کا سردار جو نبی کے لشکر میں موجود تھا، وہ باہر نکلتا ہے، ایک بڑی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا بیچنے آئی ہو، آؤ تمہیں میں اپنے خیمے کے اندر لے جا کے اس سے زنا کرتا ہے۔ لکھا ہوا یہ کہ جب زنا ہوتی ہے تو ایک دم ایک وبا پھیلتی ہے اور لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جن کو نبوت کا درجہ ملا ہوا ہے، ہارون علیہ السلام، ان کا بیٹا تھا بڑا قداور، وہ خیمے میں داخل ہوا ہے اور اس نے تلوار سے دونوں کو مار دیا، اس عورت کو بھی، تب جا کے وہ تباہی جو مرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رک گیا تھا۔ تو اس طرح شیطان جو ہے یہ انبیاء کے لشکروں میں داخل ہو جاتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، اس طرح کے مشورے دیتا ہے۔ جنگ بدر کے واقعات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے واقعات میں جب یہ مشاورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی مقصد تو اس 1000 لشکر کا صرف یہ تھا کہ آپ نے جا کے اپنے اس ابو سفیان والے قافلے کو بچانا ہے۔ یہ جب لوگ نکلے ہیں قافلے کو بچانے کے لیے تو اطلاع ملی اب یہ لوگ رکے ہوئے ایک جگہ کہ یہاں سے واپس چلیں، قافلہ بچ گیا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں پر وہ شیطان دوبارہ آیا ہے اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے، اتنا تیار ہو کے نکل رہے ہو اور یوں واپس جا رہے ہو، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے،
وہاں جا کے بدر کے کنویں میں جا کے تمہیں رکنا چاہیے، 3 دن تک کم از کم تمہیں وہاں اہتمام کرنا چاہیے، اپنی شان کا، شوکت کا، دبدبے کا تمہیں اعلان کرنا چاہیے۔ یہ سارے وسوسے اندر آ رہے ہیں، اور ان وسواس کے نتیجے کے اندر پھر وہ جو لشکر آگے بڑھتا ہے اور وہاں جا کر پہنچتا ہے، اور شیطان کی پوری وہ کیفیات احادیث کی کتاب کے اندر بیان ہے۔ جب غزوہ بدر کے حوالے سے ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، غزوہ بدر کو دیکھا جاتا ہے تو شیطان کا یہ کھلم کھلا کردار احادیث کی روشنی کے اندر بھی ہمارے تک پہنچتا ہے کہ شیطان کس طرح جا کے ادھر اور ادھر دوڑ کر دونوں طرف جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اور وسواس کے نتیجے کے اندر ان دونوں لشکروں کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ جنگ پیدا ہو جائے، بالآخر اس جنگ کو جو ہے وہ وقوع پذیر کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ان پوری باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ان باتوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم بھی یہاں پر ایک کام کر رہے ہیں، ہم بھی دین کی اقامت کی جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی دین کا ابلاغ چاہتے ہیں، ہم بھی ان میدانوں کے اندر کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان کے وسواس کا شکار بھی سب سے بڑی قوت وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے سب سے بڑی قوت کے ساتھ اٹھنے والی جدوجہد ہوتی ہے، اور پھر یہ شیطان ان کے اندر آ کے وسواس ڈالتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ باتیں جن کے اوپر ہم لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، اندر کے اندر انتشار کی جو ہمیں وہ کیفیات محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، جب ایک وقت گزر جائے اور وقت گزرنے کے بعد جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اس بات پہ اتنا بڑا تنازع ہو گیا تھا، اس بات پر اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ دونوں طرف جا کر افراد کے دلوں کے اندر جا کر اس طرح کی کیفیت پیدا کر دینا کہ اچھے خاصے بھائی، محبت کرنے والے لوگ، دین کی جدوجہد میں آگے چلنے والے لوگ، یہ لوگ جو ہے دین کو لے کر آگے چلنے والے تھے، یہی آپس میں گتھم گتھا نظر آتے ہیں، کسی کو کسی بات کے اوپر، کسی کو کسی بات کے اوپر ان کے اندر یہ باتیں ڈال دینا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ان وسواس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیاری کرنی ہے۔ اگر یہ تیاری نہیں کریں گے تو ہمارے قدم ان تحریک کے جو راہوں کے اندر وہ استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ نہیں سکیں گے اور جم نہیں سکیں گے، اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔